دہائیوں سے پاکستان کا بجلی کا نظام ایک ایسے سیٹ اپ پر چل رہا ہے جہاں ڈسٹریبیوشن اور خرید و فروخت سرکار کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے بجلی خریدنی ہے اور بازار میں اس کے لیے صرف ایک ہی دکان موجود ہے اور وہ آپ کے شہر کی ڈسکو ہے۔ موجودہ نظام میں سی پی پی اے یعنی حکومت، جینکوز اور آئی پی پی ایز یعنی بجلی بنانے والی کمپنیاں ان سے بجلی خریدتی ہے اور ڈسکوز کے ذریعے آگے بھیجتی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں بجلی بیچنے کے لیے فی الحال صرف حکومت کی دکان چلتی ہے، اور جب مارکیٹ میں کمپٹیشن نہ ہو تو ظاہر ہے صارفین کو مجبوراً اسی سرکاری دکان سے بجلی خریدنی پڑتی ہے، اور بجلی بیچنے والے کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مگر جب بجلی کمپنیوں کی کارکردگی بری ہو تو ان غلطیوں کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور ان کمپنیوں کا خسارہ کنزیومر اور انڈسٹریز پر ڈال دیا جاتا ہے۔ حکومت نے اس مونوپولی کو ختم کرنے کے لیے CTBCM کا ایک نظام متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے بعد بجلی کی مارکیٹ میں ایک سے زیادہ دکاندار ہوں گے اور صارفین کے پاس زیادہ بہتر آفر موجود ہوں گے، یعنی جو بہتر سروس اور مناسب ریٹ دے گا آپ اس دکاندار یعنی کمپنی سے بجلی خرید سکیں گے، جو نیپرا نے 2020 میں اپروو کیا تھا۔ یہ نیا نظام انڈسٹریز اور بلک کنزیومرز یعنی ایک ٹائم پہ 1 میگا واٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سیدھا بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بجلی لینے کے ساتھ ساتھ صارفین کو اس نئے نظام میں ٹرانسمیشن کے لیے ایک فکسڈ فیس دینی ہوگی۔ حکومت کہتی ہے کہ اس سے مارکیٹ اوپن ہوگی، پرائز اسٹیبل رہیں گے اور سرکولر ڈیٹ جو کہ 2.6 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا ہے کنٹرول ہوگا۔ لیکن کیسے؟ CTBCM نظام میں کتنی بہتری لا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ نظام ڈسکوز کو ریپلیس نہیں کر رہا، یعنی بجلی بنانے والے نئے دکاندار تو آ جائیں گے مگر اس کو آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے ڈسکوز کا وہی پرانا نظام اور اس کے وہی پرانے مسائل، لائن لاسز، بجلی چوری، بلوں کی ریکوری جو کہ بجلی کے مہنگے ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا IPPs کا وہی پرانا نظام، مطلب پروڈیوسرز کو گارنٹیڈ پیمنٹس ملتی رہیں گی چاہے الیکٹریسٹی استعمال ہو یا نہ ہو، مطلب فرق کچھ نہیں، بس پرانے پاور پروڈیوسر کے بجائے نئے پاور پروڈیوسرز آ جائیں گے۔ تیسرا اور سب سے بڑا مسئلہ، ملک میں بڑی تعداد میں گھریلو صارفین اور انڈسٹریز سولر پہ شفٹ ہو چکی ہیں، تو پھر حکومت CTBCM کے نئے نظام کو متعارف کس لیے کروا رہی ہے؟ دنیا بھی، خاص طور پر چائنا، رینیویبل انرجی جیسے سولر، ونڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ رینیویبل کول سے زیادہ بجلی پیدا کر رہی ہے۔ تو پھر انرجی سیکٹر کی اس پرائیویٹائزیشن کے نئے نظام میں سولر اور ونڈ سے بننے والی بجلی کا شیئر کتنا ہوگا اور وہ خریدے گا کون؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ فی الحال یہ سسٹم صرف انڈسٹریز کے لیے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ کمپنیز کو چھوٹی چھوٹی ڈیلز مل جائیں گی لیکن ان کی پروڈکشن کاسٹ میں کوئی کمپریہنسو کمی نہیں آئے گی۔ اصل فائدہ انہیں بڑی انڈسٹریز کو ملے گا جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور انہیں کے پاس بارگیننگ پاور بھی ہے اور جو گرڈ کے قریب ہیں۔ چھوٹی انڈسٹریز اور ریموٹ ایریاز کا فائدہ کم ہوگا، یعنی CTBCM انڈسٹری سینٹرڈ ہے، کنزیومر سینٹرڈ نہیں۔ اگر حکومت سچ میں عام انسان کو فائدہ دینا چاہتی ہے تو ڈسکوز کے ریفارم، بل ریکوری، تھیفٹ کنٹرول اور سبسڈی ٹارگیٹنگ پہ کام کرنا ضروری ہے، ورنہ اس نظام کا عوام کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔